بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در امتناع از صحبت جاہلاں، در امتناع از صحبت جاہلاں، دلاگر خرد مندی و ہوشیار، مکن صحبت جاہلاں اختیار، ز جاہل گری زندہ چو تیر باش، نیا میختہ چون شکر شیر باش، ترا اژدہا گر بود یار غار، ازاں بہ کہ جاہل بود غم گسار، اگر خصم جانے تو عاقل بود، بے از دوست دارے کہ جاہل بود، چو جاہل کسے در جہاں خار نیست، کہ ناداں تر از جاہلی کار نیست، ز جاہل نیاید جز افعال بد، وضو نہ شنود کسے جز اقوال بد، سر انجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل نکو عاقبت کم بود، سر جاہلاں بر سر دار بہ، کہ جاہل بخاری گرفتار بہ، ز جاہل حذر کردن اولا بود، کزو ننگ دنیا عقبہ بود۔ عزیز طلباء، کریمہ سعدی کا آج ہم 10واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ کون سا سبق پڑھ رہے ہیں؟ در امتناع از صحبت جاہلاں۔ در میں امتناع، امتناع یمتنع و امتناعاً سے ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، بمعنی رک جانا، بچنا۔ از میں سے صحبت مجلس کو کہتے ہیں، بیٹھک کو کہتے ہیں۔ جاہلاں یہ جاہل کی جمع ہے، جاہلاں جاہل کی جمع ہے۔ در امتناع از صحبت جاہلاں، جاہلوں کی مجلس سے رکنے کا بیان۔ دلاگر خرد مندی و ہوشیار، مکن صحبت جاہلاں اختیار۔ دلا منا اے دل، گر منا اگر، خرد مندی منا عقل مندی، واو منا اور، ہوشیار منا ہوشیار۔ مکن منا نہ کر، صحبت منا صحبت مجلس بیٹھک، جاہلاں جاہل کی جمع، اختیار یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، بمعنی پسند۔ دلا گر خرد مندی و ہوشیار، اے دل اگر تو عقل مند اور ہوشیار ہے، مکن صحبت جاہلاں اختیار، جاہلوں کی صحبت اختیار نہ کر، جاہلوں کی مجلس پسند نہ کر۔ ز جاہل گری زندہ چو تیر باش، نیا میختہ چو شکر شیر باش۔ زے منا سے، جاہل منا جاہل، گری زندہ یہ اسم فاعل کیاسی ہے، گریختن مصدر سے۔ چو منا مثل، تیر منا تیر، باش منا ہو۔ نیا میختہ یہ آمیختہ، آمیختن مصدر سے لیا گیا ہے۔ چو شکر شیر باش، چو منا مثل، شکر منا چینی، شیر منا دودھ، باش منا ہو۔ ز جاہل گری زندہ چو تیر باش، جاہل سے تیر کی مثل بھاگنے والا ہو۔ نیا میختہ کا معنی ہے نہ ملا ہوا ہو۔ نیا میختہ چو شکر شیر باش، چینی دودھ کی مثل ملا ہوا نہ ہو۔ ترا اژدہا گر بود یار غار، ازاں بہ کہ جاہل بود غم گسار۔ ترا اصل میں ہے تو را، تو میں نا تیرا،
را میں نا کا کی کے کو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اژدہا کہتے ہیں بڑے سانپ کو، کس کو کہتے ہیں؟ بڑے سانپ کو۔ گر میں نا اگر بواد میں نہ ہو، یار غار میں نا ساتھی، ازاں میں نا اس سے بہ میں نا بہتر ہے، ٹھیک ہے، جاہل جو بے علم ہو، جس کے پاس کوئی بھی علم نہ ہو۔ غم گسار، یہ گساردن مصدر سے لیا گیا ہے اور اسم فاعل سمائی ہے، ٹھیک ہے۔ ترا اژدہا گر بود یار غار، اگر تیرا بڑا سانپ ساتھی ہو، اگر تیرا بڑا سانپ پکا ساتھی ہو، ازاں بہ کے جاہل بود غم گسار، اس سے بہتر ہے کہ جاہل ہو غم کھانے والا۔ اگر خصم جاں تو عاقل بود، بے از دوست دارے کہ جاہل بود۔ خصم کہتے ہیں دشمن کو، عربی زبان کا لفظ ہے۔ جان میں نہ جان، تو میں نہ تیری، عاقل میں نہ عقل مند، بود میں نہ ہو، بے میں نہ بہتر، از میں نہ سے، دوست میں نہ دوست، دارے دار کا معنی ہے رکھنے والا، میں نہ جاہل بود میں نہ ہو۔ اگر خصم جاں تو عاقل بود، بے از دوست دارے کہ جاہل بود۔ اگر تیری جان کا دشمن عقل مند ہو، بے از دوست دارے کہ جاہل بود۔ اس دوست رکھنے سے جاہل بہتر ہے۔ چو جاہل کسے در جہاں خار نیست، کہ ناداں تر از جاہلی کار نیست۔ چو میں نہ مثل، چو میں نہ مثال، جاہل میں نہ جاہل، کسے میں نہ کوئی شخص، در میں نہ میں، جہان میں نہ جہان، خار میں نہ ذلیل، نیست میں نہ نہیں ہے۔ ناداں کہتے ہیں بے وقوف کو، تر میں نہ زیادہ، ٹھیک ہے، از میں نہ سے جاہلی، جہالت کو کہا جاتا ہے، کار میں نہ کام، نیست میں نہ نہیں ہے۔ چو جاہل کسے در جہاں خار نیست، جاہل کی مثل کوئی شخص جہان میں ذلیل نہیں ہے، اس لیے کہ جہلیت کے کام سے بڑھ کر کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ ز جاہل نیایت جز افعال بد، وضو نشنود کسے جز اقوال بد۔ جاہل سے، زے میں نہ سے، جاہل میں نہ جاہل، نیایت نہیں آتا، آمدن مصدر سے یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ جز میں نہ سوا، افعال فعل کی جمع ہے، بد میں نہ برا۔ وضو اصل میں ہے وعز او، اور اس سے، نہ شنود، نہ شنواد جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے شنیدن مصدر سے۔ کسے میں نہ کوئی شخص، جز میں نہ سوائے، افعال میں نہ، اقوال میں نہ قول، اقوال قول کی جمع ہے، بد میں نہ برا۔ ترجمہ کریں، ز جاہل نیایت جز افعال بد، جاہل سے برے کاموں کے سوا نہیں آتا، اور اس سے کوئی بھی شخص بری بات کے سوا نہیں سنتا۔ سر انجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل نکو عاقبت کم بود۔ سر انجام کہتے ہیں انجام کو، ٹھیک ہے، جاہل میں نہ جاہل، جہنم میں نہ جہنم، بود میں نہ ہے، ٹھیک ہے۔ نکو کہتے ہیں اچھا، نکو کسے کہتے ہیں؟ اچھا، عاقبت انجام، کم میں نہ کم۔ سر انجام جاہل جہنم بود، جاہل کا انجام جہنم ہے، اس لیے کہ جاہل کا اچھا خاتمہ کم ہوتا ہے، اچھا انجام کم ہوتا ہے۔ سر جاہلاں بر سر دار بہ، کہ جاہل بخاری گرفتار بہ۔ سر جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جاہلاں یہ جاہل کی جمع ہے، بار میں نہ پر، سر دار سولی کو کہتے ہیں، بہ میں نہ بہتر، کہ میں نہ اس لیے کہ جاہل میں نہ جاہل، بخاری
ذلت کے ساتھ، گرفتار کہتے ہیں پکڑنے کو، گرفتن مصدر سے اسے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہ معنی بہتر، گرفتار بمعنی قید بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سر جاہلاں بر سر دار بہ، جاہلوں کا سر سولی پر بہتر ہے، اس لیے کہ جاہل ذلت کے ساتھ گرفتار بہتر ہے۔ ز جاہل حذر کردن اولا بود، قضو ننگ دنیا عقبہ بود۔ زے میں نہ سے، جاہل میں نہ جاہل، حذر میں نہ بچنا، پرہیز کرنا، حذر کردن کا معنی ہے پرہیز کرنا، اولا میں نہ بہتر ہے، بود میں نہ ہے۔ قضو اصل میں ہے کہ از او، کہ او، کہ میں نہ اس لیے کہ از او اس سے، ننگے میں نہ ذلت، دنیا اور عقبہ، دنیا عقبہ میں نہ دنیا اور آخرت، بود میں نہ ہوتی ہے۔ زے جاہل حذر کردن اولا بود، جاہل سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ قضو ننگے دنیا عقبہ بود، اس لیے کہ دنیا اور آخرت میں اس سے ذلت ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، یہ کریمہ سعدی کا آج ہم نے 10واں سبق در امتناع از صحبت جاہلاں مکمل پڑھ لیا ہے۔ آپ نے اس کو ایک ایک لفظ کا معنی آپ نے یاد کرنا ہے، اور با محاورہ ترجمہ اور لفظی ترجمہ، سب سے پہلے لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔